بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ بس آپ کے سامنے ایک آیت رکھنی، سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے، انتہائی غور طلب ہے۔ وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہجران چھوڑ دینا، علیحدہ ہو جانا۔ اور رسول کہے گا، اس کا ترجمہ، اور رسول کہے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ اللہ، اس پر ایمان نہ لانا، قرآن پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ ہجران علیحدگی اختیار کرنا ہے، دوری اختیار کرنا ہے قرآن سے۔ اس پر غور و فکر نہ کرنا اور اس کے اوامر پر عمل اور نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے۔ جو حکم دیے اس پر عمل نہ کرنا اور جن سے منع کیا گیا ان سے بچنا نہ، یہ بھی ہجران ہے، یعنی کہ یہ بھی علیحدگی ہے، دوری ہے قرآن سے۔ اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بات بھی بہت قابل غور ہے۔ قرآن کو پیچھے کر دینا، کسی اور کتاب کو زیادہ ترجیح دینا، یہ بھی ہجران ہے، یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر فرمائیں گے۔ ذرا غور فرمائیں اس بات پر کہ کہیں اس صف میں ہم نہ کھڑے ہو جائیں، ہم نہ کھڑے ہوں کہ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ تو ذرا ہمیں اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے قرآن نہیں چھوڑ رکھا؟ بالکل چھوڑ رکھا۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہم نے تو اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا تو درکنار، اس کے پڑھنے سے ہی جان چھڑا دی ہے لوگوں کو اس طرف مائل کر دیا گیا ہے کہ بس آپ اس کا ایک حرف پڑھیں 10 نیکیاں آپ کو، 2 حرف 3 حرف پڑھیں تو 30 نیکیاں، اور وہ بھی الف لام میم جس کے معنی نہیں پتہ، یعنی کہ بغیر سمجھے ہوئے پڑھتے جائیں، آپ کو ثواب ملتا جائے۔ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ لیں، 10 قرآن کا ثواب کس طرف لگا دیا گیا ہے؟ یہ قرآن سے علیحدگی ہے، قرآن سے دوری ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، قرآن کی آیت ہے فرقان کی 30 نمبر، خود کھول کے دیکھ لیں، جنہوں نے تفسیریں کی ہیں وہ پڑھ لیں، تو اس بات سے ڈریں کہ ہم کہیں اس گروہ میں نہ شامل ہو جائیں جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ استغاثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائر کر رہے ہیں، تو دیکھیں ہم شفاعت کے بھی ان کے متمنی ہیں، اور اگر ان کا یہ دائر کیا ہوا استغاثے میں ہم آ گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟